قیام پاکستان کے بعد ایک لاہور کی مسجد کے باہر ایک بابا جی نظر آتے تھے جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ زیادہ تر گمسم بیٹھے رہتے، کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے، پھر دن میں ایک دو بار چیخ مارتے اور زور زور سے رونے لگتے۔ ایک دن ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے، پوچھا کون ہے؟ بلقیس کو آواز دیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا بہت بڑے بیوپاری تھے۔ ہندو مسلمانوں کے گھر مردوں بوڑھی عورتوں کو مار دیتے اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ ایک دن ان کے گھر پر حملہ ہوا۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، 17-18 سال کی۔ اسے کنویں کے کنارے کھڑا کیا، اس ڈر سے کہ عزت خراب نہ ہو، اسے دھکا دے دیا۔ گرتے ہوئے بیٹی نے ایک چیخ ماری۔ جب بابا جی کو وہ چیخ یاد آتی ہے تو خود چیخ مار کر رونے لگتے ہیں۔ یہی لوگ پاکستان کے اصل وارث ہیں۔ کتنا دلیر اور غیرت مند وہ باپ تھا جس نے اکلوتی بیٹی پاکستان اور عزت پر قربان کر دی۔ کیسی دلیر تھی وہ بیٹی جس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور جان کی بازی لگا دی۔ یہ ہمارا یوم آزادی نوجوان نسل کو موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر وہیل اٹھا کر منانا چاہیے یا شہیدوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں ہمارا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی تاریخ سے لا علم ہوں گے تو پھر ہمارے بچے کہاں سے پتہ لگائیں گے کہ ان کے اسلاف، ان کے آباء و اجداد کیا تھے، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دیں، تب جا کر یہ وطن پاکستان حاصل ہوا۔ شہید تم کو کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو، لہو ہمارا بھلا نہ دینا۔ بچے چیکنی مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ اکثریت کو اپنی مرضی کی کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے۔ جب میں کلاس میں بتا رہا تھا تو کچھ بچوں کے آنسو ڈیسک پر گرتے دیکھے۔ مطلب یوم آزادی سے مراد یہ نہیں کہ ہم اسکول میں ایک تقریر کر دیں، مٹھائی بانٹ دیں، بچوں کو ایسا شعور دیں کہ وہ پاکستان کی اصل تاریخ کو جان پائیں۔ تب ہی سائلنسر اور پہیا اٹھانے کا رواج دعاؤں میں بدلے گا۔ شہداء نے پکارا ہے ہم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم جان پہ اپنی کھیل گئے، تمہیں پیار ہے اب تک جانوں سے۔